بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. Dear students, hopefully you will be enjoying well. I say you welcome all in the course of Indus Valley Civilization. It's a course of history but has been specially designed for the students of the BS Law. So our today's lecture is concerned about the introduction, social, financial, agricultural, architectural, and the administrative status of the people who were used to live beside the bank of Indus River. So without making any delay, we start our lecture. Introduction. The name of this civilization is derived from its location. جیسے میں نے کہا کہ ان کو یہ نام اپنے علاقے کی وجہ سے ملا. As it was situated near the river Indus. چونکہ یہ لوگ دریائے سندھ کے کنارے آباد تھے اس لیے ان کو یہ نام ملا. It covers all 4 provinces of the Pakistan. موجودہ جو ملک خداداد پاکستان ہے اس کے تقریباً 4 صوبوں کا جو علاقہ ہے یہ اس وقت کی انڈس ویلی سویلائزیشن کی جو دریائے سندھ کے کنارے آباد تہذیب تھی اس کے رہائشی لوگوں کے زیر استعمال رہا. It dates back from 2500 to 3000 BC. اگر ہم انڈس ویلی کی تاریخوں کو جاننے کی کوشش کریں تو یہ ہمیں 2500 سے 3000 BC یعنی بیفور کرائسٹ ایرا میں ملیں گے، اور اس کے ساتھ 2100 AD آج کے بھی شامل کر لیجئے تو تقریباً آج سے 5000 سال پرانی تہذیب کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے. Traces of the Indus Valley civilization was founded by the English archaeologist Sir John Marshall in 1992 near Harappa and Mohenjo-daro. ایک برطانوی آرکیولوجسٹ تھے، ان کا نام سر جان مارشل تھا. وہ اور ان کی ٹیم نے ڈگنگ ایکسکیویشن کھدائی شروع کی 1992 کے دنوں میں. تو وہاں سے ان کو یہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی باقیات اور ٹریسز ملے جس کے بارے میں آگے ڈیٹیل موجود ہے. ان علاقوں کے نام اس وقت کے حوالے سے ہڑپا اور موہنجو داڑو تھے جو کہ موجودہ پاکستان میں ضلع ساہیوال اور ضلع لاڑکانہ ہیں. They founded during the excavation various coins, tools, utensils and engraved pictures. دے سے مراد سر جان مارشل اور ان کی ٹیم. ایکسکیویشن کے دوران، کھدائی کے دوران ان کو مختلف چیزیں ملیں جن میں اوزار، برتن، سکے اور کھدی ہوئی تصاویر تھیں. کھدی ہوئی مطلب یہ ہے کہ کسی پتھر کو کھود کر اس کے اوپر تصویر بنانا، دیوار کو کھود کر اس کے اوپر تصویریں بنانا. engraved pictures. It is considered as oldest civilization of this region. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس علاقے کی پرانی ترین تہذیب میں سے ایک یہ تہذیب ہے جو کہ انڈس ویلی کی سویلائزیشن کے نام سے جانی جاتی ہے. According to historians, both cities were centered of trade and politically important. دونوں شہر تجارتی اور سیاسی لحاظ سے بہت ہی اہمیت کے حامل تھے. Trade wise, there were 3 main cities: مہر گڑھ، ہڑپا اینڈ موہنجو داڑو. اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کریں، پاکستانی علاقہ جات کی بات کریں تو تجارت کے حوالے سے
مہر گڑھ جو کہ موجودہ بلوچستان کا علاقہ ہے، ہڑپا جو کہ موجودہ پنجاب یعنی ساہیوال کا علاقہ ہے، اور موہنجو داڑو جو کہ موجودہ سندھ کا علاقہ ہے، بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے اور یہاں سے تجارتی نقل و حمل بہت زیادہ ہوتی رہتی تھی. Although traveling difference between Harappa and Mohenjo-daro is about 702 kilometers, but the coins, stamps and engraved pictures are similar with them. اگر ہم فاصلاتی طور پر دیکھیں تو موہنجو داڑو اور ہڑپا ایک دوسرے سے تقریباً 702 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں، مگر ہسٹورینز کو، آرکیولوجسٹ کو جو ٹریسز ملے جن میں کہ کوائنز، سٹیمپس اور انگریوڈ پکچرز ہیں، وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. نہ صرف یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں بلکہ میزوپوٹیمیم یعنی کہ جو ایجپشین، عراقی، کویت اور ٹرکش سویلائزیشن میں کوائنز اور سٹیمپس وغیرہ استعمال ہوتے تھے، ان سے بھی ملتے جلتے ہیں. بات کرتے ہیں ان لوگوں کے مذہب کے بارے میں کہ جو لوگ انڈس ویلی سویلائزیشن سے تعلق رکھتے تھے ان کا مذہب کیا تھا. ان دی اینشنٹ ٹائمز اگر آپ دیکھیں تو چونکہ یہ 5000 سال پرانی بات ہو رہی ہے تو اس لیے مسلمز ہونا ان کے لیے ناممکن تھا. تو دیکھتے ہیں کہ آیا ان کا تعلق کس مذہب سے تھا. ان اینشنٹ ٹائمز religion provided with the complete system, laws and regulations, so the social system were regulated by the religious system. مذہب ہی سیاست تھا، مذہب ہی معاشرت تھا، مذہب ہی معیشت تھا اور مذہب ہی سماجی کاروبار زندگی چلانے کا ایک ذریعہ تھا. لہٰذا اس دور میں مذہب کی بڑی اہمیت تھی اور مذہب کے تحت سارے کام کیے جاتے تھے. ہم بطور مسلمان بھی دین اسلام کے تحت ہی اپنا کاروباری زندگی چلاتے ہیں. معیشت، معاشرت اور سیاست ہمیں مذہب کے تحت ہی ملی اور چلائی گئی اور چلائی جانی چاہیے. اسی طرح سے یہ جو 5000 سال پرانے لوگ تھے جن کی ایک تہذیب تھی، جن کا ایک تمدن تھا، جن کا ایک نام تھا، جن کے پاس خصوصیات تھیں، جن کے پاس کاروبار تھا، جن کے پاس انفراسٹرکچر تھا، جن کے پاس آرکیٹیکچر تھا، جن کے پاس ایگریکلچر تھا، وہ یہ سب کچھ مذہب کے تحت ہی کرتے تھے. مگر سوال ابھی بھی جوں کا توں باقی ہے کہ ان کا تعلق کس مذہب سے تھا. There is no clear declaration of the religion of the inhabitants of this civilization. تو واضح طور پر اس کا ہسٹورینز کے پاس، آرکیولوجسٹ کے پاس کوئی جواب موجود نہ ہے کہ آیا اس تہذیب کے لوگوں کا تعلق کس مذہب سے تھا. مگر یہ جو ہسٹورینز ہوتے ہیں، آرکیولوجسٹ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹریسز سے، چھوٹی چھوٹی باقیات سے کھدائیاں کر کر کے زمین میں سے مختلف چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. یہاں بھی یہی صورتحال ہے. اگرچہ ان کا کوئی واضح مذہب دریافت نہ ہو سکا، مگر آرکیولوجسٹ کا اپنا خیال اپنی جگہ پر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ according to the discovered statues and engraved deities reveal their religion which is nearer to the present Hinduism. چونکہ وہاں سے کچھ مجسمہ جات اور بت وغیرہ دریافت ہوئے تھے، تو اس لیے آرکیولوجسٹ کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کا مذہب کچھ ایسا ہوگا جیسا کہ موجودہ دور کا ہندوازم ہے. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں آرکیولوجسٹ کا ذہن اس طرف گیا؟ تو اس کا جواب they worshipped the idols such as Hinduism, Buddhism and Jainism. اور یہ دنیا کے پرانے مذاہب میں سے بھی ہیں. تو چونکہ وہ لوگ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے بالکل ایسے جیسے کہ ہندو، بدھ اور جینزم کے لوگ کرتے ہیں، تو اس لیے
اور یہ بدھزم اور جینزم جو ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ ہندوازم کی ہی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں یا ہندوازم سے ہی آگے نکلے ہوئے مذاہب ہیں، کیونکہ ہندوازم ایک پرانا مذہب ہے اور سبسٹینٹیولی ان میں بتوں کی عبادت اور بتوں کی ہی پوجا ہوتی تھی. تو لہٰذا اس صورتحال میں آرکیولوجسٹ کا یہ اوپینین ہے کہ یہ لوگ قریب قریب ایسا مذہب رکھتے تھے جو کہ موجودہ دور کے ہندو رکھتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دی ریلیجیس ڈیوٹی باتھنگ واز دی ون آف دا ایکٹیویٹی آف دیٹ ایریا. آگے چل کے آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ یہ لوگ صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھتے تھے، اور صفائی ستھرائی میں سب سے امپورٹنٹ اپنی پرسنل ہائیجین ہوتی ہے، اپنی باڈیلی کلیننس ہوتی ہے، اور یہ لوگ نہانا دھونا بہت پسند کرتے تھے، اور نہانا ان کے مذہبی فرائض میں سے بھی شامل تھا. سوشل سسٹم، it was a sophisticated civilization. The women were used to wear ornaments. یہ ایک مہذب تہذیب تھی، امیر تہذیب تھی، تہذیب یافتہ لوگ تھے. ان کی عورتیں اس زمانے میں بھی زیورات پہنا کرتی تھیں. Different seals were stamped shows depiction of animals. اور ان کے ہاں جو امپورٹنٹ قسم کی ڈاکیومنٹیشن ہوتی تھی، اب ڈاکیومنٹیشن میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس وقت یہ لوگ A4 پیپرز پہ لکھا کرتے تھے، یقیناً کوئی درختوں کی چھالوں پہ اور بڑے پتھروں پہ اور کیچڑ کی بنائی ہوئی پلیٹوں پہ ہی لکھتے ہوں گے، لیکن ان کے اوپر مہریں لگا کرتی تھیں، اور ان مہروں کے اوپر، ان سٹیمپس کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے اینیملز کی پکچرز ہوا کرتی تھیں، جن میں ڈاگ، کیٹ، ہمڈ اینڈ شارٹ ہارن کیٹلز، ڈومیسٹک فولز وغیرہ، پگز، کیملز، بفیلوز ہوا کرتے تھے. کتے، بلیاں وغیرہ، کوہان والے جانور جیسے کہ اونٹ وغیرہ ہو گئے، گھریلو پرندے وغیرہ، اونٹ اور گائے بھینس وغیرہ بھی ان تصویروں میں شامل تھے. اس سے پتہ کیا چلتا ہے which shows that the inhabitants of this area were aware from the use of these animal. اگر انہوں نے اپنی امپورٹنٹ سٹیمپس پر اپنی جو اہم قسم کی مہریں تھیں ان کے اوپر ان جانوروں کی تصاویر لگا رکھی تھیں، تو ان کو پتہ تھا کہ ان جانوروں کا استعمال کیسے کیا جانا ہے. مطلب اونٹ کو بربرداری کے لیے، بھینس کو دودھ اور گوشت کے لیے، کتے بلیوں کو حفاظت اور رکشا کے لیے رکھا جاتا تھا، پرندوں کو خوبصورتی کے لیے رکھا جاتا تھا، پگس کو کھانے کے استعمال کے لیے رکھا جاتا. تو they were well aware with the use of that animal. There was no depiction of the iron made tools. یہ فکرہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اور یاد رکھیے گا یہ ہم انشاءاللہ دہرائیں گے ان کی کازز آف ڈکلائن میں، کہ ان لوگوں کے ہاں لوہے اور دھاتوں سے بنے ہوئے اوزاروں کے کسی قسم کے کوئی باقیات ہسٹورینز کو، آرکیولوجسٹ کو نہ ملے. which shows that they were unaware from the molding of the iron. اس سے لگتا یہ تھا کہ ان کو دھات سے، لوہے سے اشیاء بنانے کا ہنر معلوم نہ تھا. There was no sign of the lethal weapon, which means that these people were not warrior, they were peaceful, peace-loving nation and people. چونکہ ان کے پاس لوہا ڈھال کر بنانے کی صلاحیت نہیں تھی، اشیاء کو، برتنوں کو، چیزوں کو بالکل اسی طرح لوہا ڈھال کر ان کے پاس اوزار بنانے کی صلاحیت بھی نہ تھی. اور اوزار اسی وقت بنائے جاتے ہیں یا آج کے دور میں خریدے جاتے ہیں جب ان کی ضرورت ہو، اور اوزاروں سے مراد یہاں پر ہتھیار ہیں، اور ہتھیار اس وقت رکھے جاتے ہیں جب کہ ڈیفنس کی کوئی سچویشن ہو. تو ان لوگوں کو ڈیفنس کی کسی قسم کی کوئی سچویشن نہیں تھی، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ لڑاکا نہیں تھے، یہ لوگ جھگڑالو نہیں تھے، نہ کسی سے جھگڑتے تھے اور نہ کسی سے جھگڑے کا کوئی ایسا تعلق بنتا تھا جس کے تناظر میں
اپنا دفاع کرنا پڑتا اور اس دفاع کے لیے اوزار اور ہتھیار رکھنے پڑتے. لہٰذا ان لوگوں کے پاس ہتھیار نہ ہونے کا ایک عنصر یہ تھا. آرکیولوجسٹ اس سوچ تک پہنچے کہ یہ لوگ پیسفل لوگ تھے, لڑاکا لوگ, جھگڑالو لوگ نہیں تھے. There were several classes living in the area: ruling class, the scholars, craftsmen and the skilled workers. جیسے کہ آج بھی آپ کی دنیا میں موجود ہے, مختلف قسم کی طبقات ہوتے ہیں, مختلف درجہ بندیاں ہوتی ہیں. تو اس میں امیر لوگ بھی تھے, شاہانہ لوگ بھی تھے جو کہ امراء تھے, اور اسی طرح ساتھ میں اسکلڈ ورکر بھی تھے جو کہ ہاتھ کا کام کرنے والے تھے اور اشیاء اور خدمات پیش کرتے تھے. These cities had good سینیٹری اینڈ ڈرینیج سسٹم. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کے مذہب میں صفائی ستھرائی بڑی ضروری تھی, تو باڈیلی کلیننس کے ساتھ, باڈی ہائیجین کے ساتھ یہ اپنی ٹیریٹوریل ہائیجین کا بھی بڑا خیال رکھتے تھے, اور ان کے ہاں سینیٹری کا, نکاسی آب کا بڑا امپورٹنٹ سسٹم اور بڑا بہترین سسٹم موجود تھا. The signs of wearing clothes, making garments from cotton and wool had seen. یہ لوگ کپڑے بھی پہنا کرتے تھے. اب آپ کو یہ بات سن کر یا ہنسی آ رہی ہوگی یا حیرت ہو رہی ہوگی, تو بالکل حیران مت ہوئیے, نہ ہنسیے, کیونکہ یہ آج کی بات نہیں ہو رہی, آج سے 5000 سال پرانی بات ہو رہی ہے. سو دے ور ان اویئر ود دا کمپیوٹر ٹیکنالوجی, دے ور ان اویئر ود دی ٹیکسٹائل میکنگ ٹیکنالوجیز. ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ہنر نہیں تھا. دے ڈونٹ ہیو اینی مشینز. میں یہاں پر ماڈرن لفظ استعمال کرنے لگا تھا, لیکن ماڈرن کیا, ان کے پاس تو مشینز ہی نہیں تھیں. لیکن اس کے باوجود یہ نوشن کے جانور سے کیسے وول حاصل کی جاتی ہے, زمین میں کیسے کاٹن لگائی جاتی ہے, اور کاٹن سے پھر کیسے کپڑا بنایا جاتا ہے, تو آپ ان چیزوں کو ذرا 5000 سال پہلے مد نظر رکھتے ہوئے سوچئے, تو یقیناً آپ کو لگے گا کہ یہ بڑے عقل مند لوگ تھے. تو اس سے کپڑا حاصل کرنا, وول سے گرم کپڑا بنانا, کاٹن سے ٹھنڈا کپڑا بنانا, تو مطلب اتنے یہ لوگ ویجننٹ لوگ تھے, اتنے اویئر لوگ تھے کہ ان کو سردی گرمیوں کے کپڑوں کا بھی احساس تھا, اور یہ کپڑے وغیرہ پہنا کرتے تھے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ دے یوز ٹو ویئر 2 pieces آف کلاتھس. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ شلوار قمیض یا پینٹ شرٹ یا پینٹ کوٹ ہی پہنتے ہوں, مگر ان کے ہاں 2 ٹکڑے کا کپڑا پہننا کا رواج تھا. آرکیولوجسٹ اس نتیجے تک پہنچے. اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی ان کی اکنامکس کے حوالے سے. The excavation shows that these people were economically well off and did not lack any necessity of life. مالی طور پر یہ امیر لوگ تھے, آسودہ حال لوگ تھے, اور ان کو زندگی کی جو اس وقت کے حوالے سے ضروریات تھیں, آج سے 5000 سال پہلے کے حوالے, آپ پیچھے دیکھ لیجئے, 1980 کی دہائی دیکھ لیجئے, پھر اس سے پیچھے پاکستان بننے کے دور 1947 میں دیکھ لیں, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سن 2000 میں بھی اویلیبل نہیں تھیں. یہ ماڈرن جو ڈیوائسز ہیں, گیجٹس ہیں, موبائل فونز ہیں, کیمراز ہیں, گو پروز ہیں, ڈی ایس ایل آرز ہیں, یہ آپ کو ایون 2000 میں بھی اویلیبل نہیں تھے. اور اگر اویلیبل تھے تو اتنے فریکوینٹ اویلیبل نہیں تھے. اور اگر پیچھے چلی جائیں 80s میں, تو اس سے پہلے تو آپ کو کمپیوٹر بھی اویلیبل نہیں تھا. تو 20, 30, 50 سال پہلے آپ کو یہ چیزیں اویلیبل نہیں تھیں. تو آپ سوچ لیجئے کہ 5000 سال پہلے یہ لوگ اس وقت بھی معاشی طور پر اچھے خاصے کھاتے پیتے اور فائنینشلی ہینڈسم لوگ تھے. ایگریکلچر کا ایک اشارہ آپ کو پہلے ہی مل چکا کہ یہ لوگ کاٹن وغیرہ کو جانتے تھے, لیکن مزید اس پہ بات کرتے ہیں. اٹ واز این ایگرین اکانومی. چونکہ آپ کا یہ خطہ, ساؤتھ ایشیا کا خطہ, بر صغیر کا خطہ, اور پھر بالخصوص پاکستان, اس کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل اور بالخصوص زراعت سے بہت ہی مالا مال رکھا تھا اور رکھا ہے. اللہ کرے کہ یہ مہربانی ہم پر ہمیشہ رہے. تو اس وقت بھی چونکہ یہ لوگ دریائے سندھ کے کنارے آباد تھے, زرخیز زمینیں تھیں, تو یہ ایک زرعی معیشت تھی, زراعت سے ان کا تعلق تھا. ویٹ, بارلے اینڈ کاٹن ور دی مین کراپس. ان کے ہاں گندم, جو اور کپاس خاص فصلیں ہوا کرتی تھیں. اینیمل فارمنگ واز دی پروفیشن آف دا پیپل فار یوز آف میٹ اینڈ ملک. تو جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں ایگریکلچر کی بات ہوتی ہے, تو آلویز دا ایگریکلچر از ڈیوائڈیڈ انٹو 2 parts. ون از دی ایگرین اکانومی اینڈ ادر از دی لائف اسٹاک سیکٹر. تو ہمیشہ جب بھی زراعت کی بات ہوتی ہے, تو زراعت کے ساتھ مال مویشیوں کا رکھنا بڑا ہی ضروری ہوتا ہے. تو یہ لوگ مال مویشی بالکل انہی مقصدوں کے لیے رکھتے تھے جن کے لیے آج آپ رکھتے ہیں, یعنی کہ خوراک,
جس میں کہ گوشت اور دودھ دونوں شامل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. Dear students, hopefully you will be enjoying well. I say you welcome all in the course of Indus Valley Civilization. It's a course of history but has been specially designed for the students of the BS Law. So our today's lecture is concerned about the introduction, social, financial, agricultural, architectural and the administrative status of the people who are used to live beside the bank of Indus River. So without making any delay, we start our lecture. Introduction. The name of this civilization is derived from its location. جیسے میں نے کہا کہ ان کو یہ نام اپنے علاقے کی وجہ سے ملا. As it was situated near the river Indus. چونکہ یہ لوگ دریائے سندھ کے کنارے آباد تھے اس لیے ان کو یہ نام ملا. It covers all 4 provinces of the Pakistan. موجودہ جو ملک خداداد پاکستان ہے اس کے تقریباً آرکیٹیکچر بڑا ہی امپورٹنٹ تھا اور آرکیولوجسٹ اور ہسٹورین ان کے آرکیٹیکچر سے بڑے متاثر تھے. The streets were broad and made of baked bricks. پھر وہی بات کہ آج کی بات نہیں ہے, آج سے 5000 سال پرانی بات ہے کہ اس وقت ان لوگوں کو اینٹیں بنانے کا ہنر معلوم تھا. نہ صرف اینٹیں بنانے کا ہنر معلوم تھا بلکہ ان کے ہاں بھٹیاں بھی ہوا کرتی تھیں اور اینٹیں پکانے کا ہنر بھی معلوم تھا. پختہ اینٹوں کی پختہ گلیاں ہوا کرتی تھیں. آج آپ کہیں گھر خریدتے ہو تو پہلے جا کے دیکھتے ہو کہ جی گلی کی چوڑائی کتنی ہے, 16 فٹ ہے, 10 فٹ ہے, 8 فٹ ہے, 20 فٹ ہے. ایک گاڑی گزر سکتی ہے, 2 گاڑیاں گزر سکتی ہیں, گھر تک گاڑی جاتی ہے یا نہیں. تو آج آپ یہ باتیں کر رہے ہیں 2021 میں, but these people were aware with the broadened streets and roads before 5000 years. The towns had the public bath houses. جیسا کہ میں نے آپ کو ابتدا میں کہا کہ نہانا دھونا, صفائی, پاکیزگی ان کے ہاں مذہبی حیثیت رکھتی تھی. تو عوامی طور پر ان کے پاس غسل خانے ہوا کرتے تھے, سقادہ ہوا کرتے تھے جن میں لوگ جا کر نہایا کرتے تھے. ٹوائلٹ پاٹس, آج جو آپ کے کموڈز ہیں, فلشز ہیں, تو اسی طرح کے کموڈ اور فلشز ان کے یہاں بھی, ٹوائلٹ پاٹس ان کے یہاں بھی ہوا کرتے تھے. یعنی آپ سوچیں کہ آج کے دور میں بھی لوگ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے دور افتادہ علاقوں میں کھیتوں کو اور میدانوں کو جاتے ہیں, لیکن یہ لوگ آج سے 5000 سال پہلے بھی اتنے اویئر تھے کہ ٹوائلٹ پاٹس وغیرہ کا استعمال کیا کرتے تھے. ہاؤسز ور میڈ آف دی بیکڈ برکس. گھر بھی پختہ ہوا کرتے تھے, پکی اینٹوں سے بنائے گئے تھے. سٹیز ور پلانڈ اینڈ پلیسز فار دا ڈمپنگ ویسٹ ور اویلیبل. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج 2021 میں ہم لوگ گند گھروں سے باہر ہی پھینک دیتے ہیں, گلیوں میں پھینک دیتے ہیں, گاڑی چلتی سے روڈ پر پھینک دیتے ہیں. مگر یہ لوگ اتنے اویئر تھے کہ گند کو ٹھکانے لگانے کے لیے, کوڑے کو پھینکنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ سے جگہیں مقرر کی ہوئی تھیں. ایک اور بات جو کہ آج ہم میں خرابی ہے اور ان میں نہیں تھی, اسپیشل, اسی لیے میں نے اس کو ہائی لائٹ کر کے لکھا ہے کہ اسپیشل پلیسز ور الاٹڈ ٹو مارکیٹس. خریداری کے لیے, بزنس کے لیے, ٹریڈ کے لیے, کمرشل پرپزز کے لیے ان کے پاس الاٹڈ پلیسز تھیں. جیسے کہ آج کوئی کالونی بنتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ کمرشل سائٹ ہے اور یہ ریزیڈینشل سائٹ ہے. ڈومیسٹک سائٹ میں کمرشل ایکٹیویٹیز الاؤڈ نہیں ہیں, آج بھی نہیں ہیں اور آج سے 5000 سال پہلے بھی نہیں تھی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں,
اپنے ہی گھر کی بیٹھک کو دکان بنا کر کرائے پر دے دیتے ہیں، تو اس سے پھر بہت سارے مسئلے بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر آپ کے نوٹس میں یہ بات لانی تھی کہ اس وقت بھی یہ لوگ اتنے اویئر تھے کہ انہوں نے خریداری کے جو مراکز تھے وہ رہائشی علاقوں سے علیحدہ رکھے ہوئے تھے۔ Some houses had basements. Ventilation system was there. گھروں میں تہخانے بھی ہوا کرتے تھے، اور تہخانوں میں اور اوپری گھروں میں ہوا کی آمد و رفت کا سسٹم بنایا گیا تھا، وینٹیلیشن کا سسٹم رکھا گیا تھا۔ Causes of decline of the Indus Valley civilization in 1500 BC. آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ جب یہ اتنی ہائیلی سویلائزڈ ایک نیشن تھی تو پھر یہ کیسے غرق ہو گئی، دنیا سے تباہ ہو گئی؟ تو میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں ایک حوالہ دیا تھا کہ جہاں پر آپ نے پڑھا تھا کہ they were unaware with the molding of iron and they don't have traces to make the lethal weapons. یہ لوگ لوہے سے، دھاتوں سے اشیاء بنانے سے واقف نہیں تھے، اور اسی طرح سے ان کو ہتھیار بنانے کا بھی کوئی علم نہ تھا۔ تو ہتھیار اس صورت میں بنائے جاتے ہیں جب ان کی ضرورت ہوتی۔ آج بھی ہتھیار اس صورت میں رکھے جاتے ہیں یا خریدے جاتے ہیں جب کہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب یہ کہ ڈیفینس کے لیے۔ تو چونکہ یہ پیسفل لوگ تھے، پیس لوننگ ایک نیشن تھی، تو ان کو نہ کسی سے جھگڑا کرنا تھا، نہ اس جھگڑے کا جواب دینا، سو دے ور ناٹ ان یوز آف دی لیتھل ویپنز۔ مگر آرینز جب آئے تو تاریخ میں آرینز کو واریر نیشن کے نام سے جانا گیا ہے، اور آرینز کو پیپل سے زیادہ انٹرسٹ لینڈ میں ہوتا تھا۔ تو جب آرینز یہاں پر آئے، انہوں نے ان پر اٹیک کیا، تو اول تو ان کے پاس ہتھیار نہ تھے، اور جو تھے ان کا استعمال ان کو آتا نہیں تھا، تو لہٰذا یہ اپنا بچاؤ نہ کر سکے، تو بہت بڑی تعداد آرین کے ہاتھوں ماری گئی۔ نیچرل کلیمٹی آف فلڈ، چونکہ یہ لوگ دریا کے کنارے آباد تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب جب دریا کی موجیں بفری ہیں تو پھر بستیوں کی بستیاں صفائے ہستی سے مٹ گئیں۔ تو دوسری وجہ ان کی تباہی کی یہ بھی تھی کہ چونکہ یہ دریا کے کنارے آباد تھے، جب بڑے سیلاب آتے تھے تو ان کی بستیوں کو بھی بہا لے جاتے تھے۔ اٹیک آف دی ڈیڈلی اینڈ ایپیڈیمک ڈیزیزز، مختلف قسم کی متعدی بیماریاں جن میں کہ بہت بڑی تعداد سے ہلاکتیں ہوئیں۔ کراپس اینڈ اینیمل ڈسٹرکشن، اللہ بچائے، جب بھی متعدی بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے تو وہ نہ صرف انسانوں پر ہوتا ہے بلکہ پورے انوائرمنٹ پر ہوتا ہے، پورے علاقے پر ہوتا ہے، جس سے کہ فصلیں تباہ ہو گئیں، جانور مر گئے، افراد خود بیمار اور کمزور پڑنا شروع ہو گئے، اور اس طرح دھیرے دھیرے یہ سویلائزیشن دنیا سے مٹ گئی، ختم ہو گئی۔ لاسٹ میں بات کر لیتے ہیں کانسیکوینسز پہ۔ آرینز کیپچرڈ دی فرٹائل لینڈ، آرینز نے جب حملہ کیا، انسانوں کو مار دیا، زمین پر قبضہ کر لیا، تو چونکہ یہ زرخیز زمین تھی لہٰذا اس زرخیز زمین کے اوپر آرینز کا قبضہ ہو گیا۔ According to some historians, the Brahvi tribe of the Balochistan are the descendants of the inhabitants of the Indus Valley. موجودہ جو بلوچستان میں برہوی یا بروہی قبیلہ ہے، اس کے جو لوگ ہیں، کچھ ہسٹورینز کے مطابق یہ وہی انڈس ویلی سویلائزیشن کے جو لوگ تھے ان کے ڈیسینڈنٹس ہیں، ان کے بعد میں آنے والی نسل کے لوگ ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کے لیے انڈس ویلی سویلائزیشن کو سمجھنے میں کافی ہیلپ فل رہا ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی پوائنٹ کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس رکھیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، والسلام۔